بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ریویو ایکسرسائز 5 کوسچن نمبر 1 جو کہ ملٹیپل چوائس کوسچن ہے۔ چھوٹا سا لیکچر ہے، بہت ہی مختصر سا، اور اس کے اندر ہم نے کوسچن نمبر 1 کے جو پارٹس ہیں یہ تقریباً ہیں 10 پارٹس ہیں۔ ان کو سالو کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ان کے رائٹ آنسرز کون سے ہیں اور وہ رائٹ آنسرز کیسے بنتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے 4 آپشنز آر گیون اگینسٹ ایچ اسٹیٹمنٹ ان سرکل دا کریکٹ ون۔ پہلا آپشن ان دا فالوئنگ لینئر ایکویشن کا نشان ہوتا ہے یہ برابری کا، اور لینئر ہوتا ہے جس میں ایکس کی ویریبل ایکس کی یا ویریبل وائی کی یا کوئی بھی ویریبل ہے اس کی پاور نہ ہو، جس کی پاور نہ ہو اس کی پاور 1 ہوتی ہے تو اس کو لینئر کہا جاتا ہے۔ اگر تو ایسا نشان آ جائے گا تو وہ لینئر انیکویلٹی ہوگی، اور اگر برابری کا نشان آئے گا تو اس کو ہم لینئر ایکویشن کہیں گے۔ سو یہ لینئر انیکویلٹی ہے، بی میں لینئر انیکویلٹی ہے، یہ لینئر ایکویشن ہے، سی والا آپشن صحیح ہے۔ 4 نا ایکویشن ہے، یہ اسٹیٹمنٹ ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں سولوشن آف 5x - 10 = 10 از۔ اب یہ لینئر ایکویشن ہے، اس میں سے x کی ہم نے قیمت نکالنی -10 برابر 10، تو یہ والا جو 10 اس سائڈ پہ مائنس کا تھا، دوسری سائڈ پہ اگر اس کو ایڈ کریں گے تو یہ جمع کا بن جائے گا۔ 10 × 10 یہ 20 ہوتا ہے، اور ادھر ہے 5x کی قیمت نکالنی ہے۔ یہ والا جو 5 ادھر ضرب کر رہا ہے دوسری سائڈ پہ تقسیم کرے گا تو 5 × 4 = 20 اس کا جواب آ جائے گا، +4۔ تو یہ +4 رہا، بھی آپشن نمبر سی از رائٹ آپشن۔ پھر ہم چلتے ہیں پارٹ نمبر 3 میں، اس میں ہے جی if 7x + 4 < 6x then x belongs to the interval۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس کو ہم سالو کریں گے۔ 7x + 4 < 6x + 6، ایسے 7x کو یہ 5.1 کے اندر ہم نے سالو کیے تھے، بڑے مزے کے یہ کوسچنز ہیں۔ ایسے 6 یعنی یہ جو دونوں تھے ویریبل والے، ان کو ایک سائڈ پہ اکٹھا کر لیا، یہ دونوں کانسٹنٹ ہیں، یہ 4 اور 6، ان کو ایک سائڈ پہ اکٹھا کر لیا۔ +6 پہلے ہی تھا یہاں پہ، اور یہ 4 دوسری سائڈ سے آئے گا تو یہ -4 ہو جائے گا۔ 7x - 6x 1x رہ گیا، اور ادھر سے جواب آ گیا 2۔ اب اس کو ہم نے وہاں پہ سیکھا تھا نمبر لائن پہ ایسے ڈرا کرنا، تو نمبر لائن کے درمیان میں 0 ہوتی، پازیٹیو سائڈ پہ 1، پازیٹیو سائڈ پہ 2، اس طرح یہ ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے یہاں اس کے اوپر دائرہ لگایا تھا ایسے، میں نے وہاں آپ کو سکھایا۔ اب 2 سے چھوٹے، یہ سارے 2 سے چھوٹے ہیں، 2 خود شامل نہیں ہیں، تو درمیان سے دائرے کو خالی چھوڑیں گے۔ یہاں پہ میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا نیگیٹو انفینٹی ہوتی ہے، تو اگر آپ اس کو یوں لکھیں تو 2 طرح سے لکھا جا سکتا ہے، نیگیٹو انفینٹی تک x کی ویلیوز ہیں اور 2 سے چھوٹی ہیں، اور اس کو جب آپ بریکٹ میں لکھیں گے تو آپ کاما لگا کے یوں لکھ سکتے ہیں ایسے۔ اچھا، یہاں پہ یہ والا کیوں نہیں استعمال ہو رہا نشان؟ کیونکہ یہاں پہ برابر نہیں ہے۔ اگر برابر ہوتا تو پھر ہم یہ بڑی بریکٹ لگاتے، اب برابر نہیں ہے تو چھوٹی بریکٹ۔ تو دیکھتے ہیں سی آپشن، یہ بالکل ٹھیک ہے، سی آپشن۔ پھر اس کے بعد لکھا ہوا ہے a vertical line divides the plane into لیفٹ ہاف نہیں، رائٹ ہاف نہیں، فل پلین نہیں، 2 پلینس کے اندر، 2 ہاف پلینس کے اندر جو ورٹیکل لائن ہوتی ہے نا وائی ایکسس، وہ 2 پلینس کے اندر کاٹ دیتی ہے۔ the equation formed from the linear inequality is called equation formed from the linear inequality۔ ابھی آپ نے 5.3 ایکسرسائز کے کوسچنز دیکھے، جیسا کہ ایسے لکھا ہوتا تھا 5x + 3y < 16 ایسے، تو پھر آپ اس کو سالو کرنے کے لیے اس نشان کو ختم کرتے تھے اور اس کی جگہ پہ برابر کا نشان لے کے آتے تھے۔ تو اس ایکویشن کو کیا کہتے ہیں؟ ایسوسیٹڈ لینئر ایکویشن، کیوبک ایکویشن نہیں، ایسوسیٹڈ ایکویشن، یہ والا ایسوسیٹڈ لینئر ایکویشن۔ پھر پوچھا گیا 3x + 4 < 0 از، یہ ایکویشن ہے، انیکویلٹی ہے، کیا چیز ہے؟ تو بھائی یہ انیکویلٹی ہے۔ یہ اوپر ایک کوسچن گزرا تھا، میں نے وہاں بھی آپ کو بتا دیا تھا، یہ سب سے پہلا کہ اگر برابری کا نشان آئے گا تو ایکویشن، اور اگر بڑے چھوٹے کا آئے گا تو انیکویلٹی۔ پھر پوچھا گیا کارنر پوائنٹ از آلسو کالڈ، کارنر پوائنٹ کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ورٹیکس کہتے ہیں۔ 5.3 5.2 کے اندر جب آپ نے ایسے لائنز ڈرا کی نا، ایسے لائنز ڈرا کی ایکس ایکسس وائی ایکسس کے اندر، پھر یہ ایک دوسرے کو ایسے کراس کر رہی تھی، تو یہ والے جو پوائنٹ بنتے ہیں جہاں پہ ہم نے گراف بنایا تھا فزیکل ریجن، تو ان پوائنٹس کو کارنر پوائنٹس کہتے ہیں یا ورٹیکس بھی کہتے ہیں۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد چلتے ہیں جناب 0 از سولوشن فار دا انیکویلٹی. اب آپ نے کیا کرنا ہے، ایکس کی جگہ پہ 0 پٹ کریں، وائی کی جگہ پہ 0 پٹ کرنا ہے اور چیک کرنا ہے کون سی اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے. ادھر اگر میں لکھوں ایکس کی جگہ پہ 0 وائی کی جگہ پہ 0 تو یہ دونوں رقمیں 0 ہوگی. 0 + 0 0 + 0 0 ہوتا ہے، یہ 8 سے بڑا ہوتا ہے. نہیں، یہ غلط بات ہے. یہاں پہ 0 پٹ کریں، یہاں پہ 0 پٹ کریں تو 3 0 0 + 0 6 سے بڑا ہوتا ہے. نہیں نہیں، یہ غلط بات ہے. پھر یہاں پہ ہم لکھتے ہیں -2، اس کی جگہ پہ 0، اس کی جگہ پہ 0، تو 0 سے ضرب ہوا 0، 0 سے ضرب ہوا 0، تو کہہ رہا ہے کہ 0 چھوٹا ہوتا ہے 0 سے. اچھا، ایک دفعہ یہ بھی چیک کر لیتے ہیں. ویسے یہاں پہ ایکول کا سائن یوں ہوتا نا، پھر بات اچھی تھی. یہاں لکھا ہوا ہے 0 + 0، یعنی ایکس کی جگہ پہ 0، وائی کی جگہ پہ 0 از گریٹر دین 4، 0 از گریٹر دین 4. یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ والا آپشن ہمیں باقیوں سے مناسب نظر آ رہا ہے، لہٰذا یہ والا ہے سولوشن انیکویلٹی کا 0 0. آئی ایکس جو 9th پارٹ ہے وہ ہے دا سولوشن ریجن ریسٹرکٹیڈ ٹو دا فرسٹ کوارڈرنٹ از کالڈ آبجیکٹیو ریجن. نہیں، فیزیبل ریجن ہے. 5.3 کے اندر جب میں کوشچن سالو کروا رہا تھا تو بار بار آپ کو بتا رہا تھا کہ فرسٹ کوارڈرنٹ والا آنسر جہاں پہ یوں ہمیں کنسٹرینٹس دے دی گئی ہیں، حدود دے دی گئی ہیں کہ وائی بھی پازیٹیو رکھنا ہے، ایکس بھی پازیٹیو رکھنا ہے، تو اس آنسر کو یا اس ریجن کو، فرسٹ کوارڈرنٹ والے کو فیزیبل ریجن کہتے ہیں. پھر ہے جی ایکس 10واں، a function that is to be maximized or minimized is called solution function. نہیں، objective function، feasible function، none of these. ان میں objective function ہے. جس فنکشن کو ہم میکسیمائز یا منیمائز کر سکتے ہیں اس کو آبجیکٹیو فنکشن بھی کہتے ہیں. یہ ہمارا چھوٹا سا لیکچر تھا جس کے اندر ایکسرسائز، ریویو ایکسرسائز 5 کے ملٹیپل چوائس یا معروضی کوسچنز تھے. بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم نے ان کو سالو کر لیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم کوسچن نمبر 2 جو کہ ریئل لائن کے اوپر ایکویشنز کو اور انیکویلٹیز کو ظاہر کرنا ہے وہ سیکھیں گے. آج کا لیکچر یہاں تک. کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.